الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. بزرگان محترم معزز خواتین مائیں بہنیں اور بیٹیاں، میں نے کل بھی سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف سے متعلق چند باتیں عرض کی تھی. اس سورت کے فضائل اور مناقب کے سلسلے میں اور اس سورت کے اسماء گرامی اور اس سورت کے ناموں کے سلسلے میں چند باتیں عرض کی تھی، اور شروع آیات کے بعد میں بھی 2-3 باتیں عرض کی تھی. حق تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز ہی فرمایا الحمدللہ رب العالمین سے. اس میں اللہ اپنا ذاتی نام بھی لایا اور اپنی صفت ربوبیت کو بھی لایا، الحمدللہ رب العالمین. اللہ کی تعریف مفسرین و محدثین اور فقہا اور علماء فرماتے ہیں المستجمع لجمیع صفاتہ، جو تمام صفاتوں کا مجموعہ ہو اور تمام نقائص سے پاک ہو، اسے اللہ کہا جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی انسان میں تمام صفات نہیں پائے جاتی. یہ جتنے دنیا کے معبود ہیں، ان میں سے کسی بھی معبود کو اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں، کیا ان میں کوئی صفتیں تمام کی تمام پائی جاتی ہیں؟ اگر وہ غیر زیرو ہے جس میں روح نہیں ہے تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ وہ ایک مردہ ہے، وہ ایک پتھر ہے جو بے جان ہے، بے حقیقت ہے، جو اپنے اوپر بیٹھنے والی مکھی کو نہیں اڑا سکتے، جو اپنے اوپر چلنے والے مکڑی کو اور اس کے بنے ہوئے جالے کو نہیں ختم کر سکتے، جو اپنے پاس رکھے ہوئے حلوے کو نہیں کھا سکتے. وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں تمام صفات محمودہ کہاں ہے؟ ایک بھی صفت نہیں پائی جاتی. وہ تو غیر زیرو ہے. اور اگر وہ زیرو ہے، روح والا ہے، جیسے بہت سے لوگ اپنے آپ کی معبودیت کا دعویٰ کر کے اپنے سجدے کی طرف لوگوں کو مکلف بناتے ہیں. اس سے پہلے بھی ہوا، جیسے فرعون وغیرہ، نمرود ہے، جنہوں نے معبودیت کا دعویٰ کیا تھا اور لوگوں کو اپنے سامنے جھکایا تھا. اور اس وقت بھی دنیا میں بہت سے لوگ ہیں کہ جو اپنے سامنے لوگوں کو جھکاتے ہیں اور ان کی معبودیت کا دعویٰ ہے. کیا ان میں وہ ساری صفات موجود ہیں؟ ان پر بیماری بھی آ رہی ہے، صحت دائمہ کہاں؟ ان کی موت بھی ہو رہی ہے، حیات دائمہ کہاں؟ وہ بچے تھے، جوان بنے، اور جوان تھے تو برے ہوئے. معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اوپر زمانے نے تغیر کیا، زمانہ ان کے اوپر اثر انداز ہوا. اس چلنے والے آفتاب نے ان کو بچے سے جوان اور جوان سے برا بنا دیا. جس پر آفتاب اپنا اثر ڈالتا ہو وہ رب نہیں ہو سکتا ہے، وہ رب کبھی نہیں ہو سکتا. تو اللہ تو اس کو کہتے ہیں جو تمام صفات محمودہ کا جامع ہو اور تمام نقائصی عیب والی صفات سے پاک ہو، اس کو اللہ کہا جاتا ہے. حق تعالی جل شانہ و عم نوالہ کی ذات تمام صفات محمودہ کا مجموعہ ہے. آپ میں حیات دائمہ ہے، آپ خود شفا دینے والے ہیں، آپ بیماری دینے والے ہیں، آپ عدم سے وجود میں لانے والے ہیں، آپ زمین و آسمان کے خالق اور مالک ہیں، آپ دنیا اور آخرت کے مالک ہیں،
آپ ہماری ذات اور ساری کائنات کے مالک ہیں اور تمام نقائص سے پاک ہیں۔ دنیا میں انسان پر مختلف حالات آتے ہیں، حق تعالی پر کوئی حال نہیں آتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ وہی ہے، اسی لیے اس کا نام اللہ ہے۔ اور پھر اللہ ایسا نام ہے کہ جس میں کوئی شریک نہیں۔ دنیا کے جن لوگوں نے ربوبیت کا دعویٰ کیا اور رب ہونے کا دعویٰ کیا، انہوں نے اپنے لیے رب کا لفظ تو بولا، اللہ کا لفظ نہیں بولا۔ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ رب کا معنی مربی ہوتا ہے۔ اللہ کسی نے نہیں کہا، اللہ صرف اللہ کا ذاتی نام ہے، اس میں دنیا کا کوئی انسان صفتاً بھی شریک نہیں، معنن بھی شریک نہیں، ذاتاً بھی شریک نہیں۔ اسی لیے ایک بہت بڑے نحوی ہے، نحو میں معرفہ کی ایک بحث آتی ہے، جو کسی خاص انسان پر دلالت کرے اس کو معرفہ کہا جاتا ہے۔ تو نحوی صاحب نے اعرف المعارف، یعنی تمام معرفہ میں سب سے اونچا معرفہ کہ جو ایسی ذات پر بولا گیا کہ جس میں نام کے اعتبار سے بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کی ذات ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا، ان کی وفات ہوئی اور ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی مغفرت کیسے ہوئی، انہوں نے کہا رب کریم کا نام میں نے عارف المعارف قرار دیا اللہ، فرمایا تم نے میرے نام کا اکرام کیا، اسی کی بدولت میں معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نام کا اکرام بہت بڑی چیز ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ مئہ الا اسمن، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، 100 مگر ایک کم، یعنی 99 نام ہے۔ من حفظہ، جو اس کو محفوظ کرے گا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ جو اس کا ورد کرے گا، یعنی روزانہ اس کو پڑھے گا، دخل الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ جس ذات کے اسم کو پڑھنے پر حق تعالیٰ جل شانہ جنت میں داخل کرنے والے ہو، اس ذات کے تقاضوں پر عمل کرنے سے اللہ کتنی بڑی جنت عطا فرمائیں گے، آپ انداز لگائیں۔ تو اللہ جو ہے اللہ کا ذاتی نام ہے، اس میں کوئی شریک نہیں۔ اسی لیے مشرکین مکہ اپنے معبودوں کو الہ تو کہتے تھے، اللہ نہیں کہتے تھے۔ اللہ صرف اللہ کا نام ہے، اس میں کوئی شریک نہیں۔ بہرحال اللہ نے سب سے پہلے اپنے ذاتی نام کو استعمال کیا بسم اللہ کے اندر بھی اور سورہ فاتحہ کے اندر بھی، الحمدللہ رب العالمین۔ رب کا معنی تربیت کرنے والا، تربیت یعنی آہستہ آہستہ تربیت کرنے والے کو مربی کہا جاتا ہے۔ من یربی الصغار قبل الکبار، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب کا معنی بیان فرمایا، من یربی الصغار قبل الکبار، بڑی باتوں سے پہلے چھوٹی باتوں سے تربیت کرے۔ اسی کا میں نے ترجمہ کیا، جو آہستہ آہستہ تربیت کرے، یہ تعالی جل شانہ کی ذات ہے۔ اگرچہ قرآن کریم میں ماں باپ کو بھی مربی کہا گیا، قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، قل دعا کرو اے پیغمبر اپنے والدین کے لیے، رب ارحمہما، اے اللہ تو ان پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی۔ لیکن والدین کی تربیت اور اللہ کی تربیت میں بہت بڑا فرق ہے۔ والدین کی تربیت محدود ہے اپنی اولاد تک، اور اللہ کی تربیت محیط ہے سارے عالم کو۔ یہ ہے دونوں کے درمیان فرق۔ والدین کی تربیت یہ نور آفتاب سے مانگی ہوئی روشنی کی طرح ہے۔ زمین پر جو روشنی آتی ہے وہ اصلی نہیں ہے، وہ آفتاب کا نور ہے جو آفتاب سے مانگا گیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ والدین اولاد کی جو تربیت کرتے ہیں یہ ان کی ذاتی صفت نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی صفت ہے۔ حق تعالی جل شانہ عطا فرماتے ہیں، محبت عطا فرماتے ہیں اولاد کی، سلیقہ تربیت عطا فرماتے ہیں، محبت عطا فرماتے ہیں، جس کی بنیاد پر والدین اپنے اولاد کی تربیت کرتے ہیں۔ تو والدین جو تربیت کرتے ہیں وہ مستعار ہے،
مانگی ہوئی ہے، اللہ سے لی ہوئی ہے، اور حق تعالی جو تربیت فرماتے وہ مستعار نہیں ہے، وہ مانگی ہوئی نہیں ہے، وہ اس کی ذاتی صفت ہے۔ تو ذاتی صفت میں تربیت کا مسئلہ اور ہوتا ہے اور مستعار میں اور ہوتا ہے۔ مستعار میں جتنا دیا گیا اتنی تربیت ہے، بخلاف ذاتی صفت کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ جس طرح چاہے وہ تربیت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ باغی اولاد کو نکال دیتے ہیں، لیکن اللہ اپنے باغی بندوں کو بھی کھلاتا ہے۔ تو دونوں کے درمیان فرق ہے۔ والدین کی تربیت جو ہے وہ اللہ سے لی ہوئی ہے، مانگی ہوئی ہے۔ پھر تیسری بات خاص طور پر یہ ہے کہ حقیقی تربیت تو وہ ہے جو ایک چیز کو عدم سے وجود میں لائے اور اس کی تربیت کرے۔ والدین عدم سے وجود میں نہیں لائے۔ اگر والدین کے ہاتھ میں عدم سے وجود میں ہوتا تو پھر اس صورت میں والدین اولاد کی پیدائش کے لیے جب حمل نہیں ٹھہرتا تو در در کے جو ہے ٹھوکریں کیوں کھاتے؟ اگر والدین کے ہاتھ میں اولاد کو وجود دینا ہوتا تو پھر یہ والدین یہاں اور وہاں، اس ڈاکٹر کے پاس، اس ڈاکٹر کے پاس، اس عامل کے پاس، فلاں عامل کے پاس کیوں دوڑتے؟ معلوم ہوتا ہے کہ عدم سے وجود یہ اللہ ہی کی صفت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تعالی جل شانہ نے جب تمام لوگوں کی روحوں کو پیدا فرمایا عالم ارواح میں، تو آپ نے سب سے پہلے جس صفت کو ذکر فرمایا اور ارواح اور روحوں کے کان میں سب سے پہلے جو لفظ گیا ہے وہ رب کا لفظ گیا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ عالم ارواح میں ہم سب کی روحوں کو اللہ نے سوال کیا تھا۔ قالوا بلا، تو ساری روحوں نے جواب دیا تھا کہ جی آپ ہمارے رب ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہاں رب کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ مربی سے ہر انسان محبت کرتا ہے، تو لفظ رب کو استعمال کر کے بتایا دنیا میں جا کر اپنے مربی کو بھول نہ جانا۔ اسی لیے ایک جگہ حق تعالی جل شانہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ میرے بندے، تجھے تیرے رب سے کس چیز نے غفلت میں ڈال دیا؟ کیا آیت ہے وہ؟ ما غرک بربک الکریم یا ایھا الانسان، یہاں یا ایھا المومن نہیں ہے، یہاں تمام انسانوں کو اللہ خطاب کر رہے ہیں۔ اے انسانوں، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، اللہ سب کو کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک، تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا، بربک الکریم، تیرے رب کریم سے۔ معلوم ہوتا ہے مربی سے تو کوئی غفلت میں نہیں پڑتا، تو کیسے غفلت میں پڑ گیا اپنے رب سے جس نے عالم ارواح میں بھی تجھے اپنی ربوبیت کا وعدہ لیا تھا، اور پھر وہ ذات کہ جو تو ریت کے ذرات میں تھا، مٹی کے ذرات میں تھا، اور تیرے باپ نے کھایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نطفہ بنایا، اور اس نطفے کو اللہ تعالیٰ نے باپ کے صلب سے نکال کر ماں کے رحم میں ڈالا، اور ماں کے رحم کے اندر تجھے گلے گلزار اور چہچہاتا بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ ایک مدت متعینہ کے بعد تجھے دنیا میں لے آیا۔ بھلا جس رب نے وہاں بھی تیری تربیت کی تو عدم سے وجود میں مٹی کے ذرات سے تجھے چہچہاتا پھول بنا کر کے، خوبصورت چہرہ بنا کر کے، خوبصورت بدن بنا کر کے تجھے اللہ تعالیٰ دنیا میں لایا۔ وہ ناپاک قطرہ جس کو دھونا ضروری تھا، اسی کو ماں باپ چومنے لگے، محبت کرنے لگے، پیار کرنے لگے، خوشیاں منانے لگے، اور اس پر جلیبی تقسیم کرنے لگے، حلوہ تقسیم کرنے لگے کہ میرے گھر پہ لڑکا پیدا ہوا، میرے گھر پہ بچی پیدا ہوئی۔ تو لہلہاتا ایک پھول تجھے بنایا، یہ بھی اللہ کی ایک تربیت کا نظام تھا۔ پھر تو بہت معصوم تھا، تو تیری محبت کو اللہ نے ماں باپ کے دل میں ڈالی، انہوں نے اپنی نیند کو قربان کر کے راتوں میں اٹھ کر تجھے دودھ پلایا، پانی پلایا، تیرے بخار میں تجھے اپنے کندھے پر ڈال کر گھر میں چلتے رہے، اور تیری خوشیوں میں اپنی خوشی کو رکھا، اور تیرے رونے پر
अपनी खुशियों को छोड़ दिया, तेरे रोने पर उनका हंसना चला गया और तेरी खुशियों पर वो मुस्कुराने लगे। तू एक लफ्ज बोलता था तो तेरे होठों को ये चूम लिया करते हैं, और तू जरा सा हाथ माँ को मारता है बचपन में तो माँ उस हाथ को भी चूम लिया करती है कि मेरे लाल ने मुझको मारा, और अब्बा को जब हाथ उठाता है तो अब्बा भी उस हाथ को चूम लिया करते हैं। ये सारी मोहब्बत भी सिफते रुबूबियत है जो अल्लाह ताला ने अता फरमाई, और उसके बाद तू जैसे बड़ा होता चला गया, बतदरीज अल्लाह तुझे तरक्की देता चला गया, और हर दौर में अल्लाह ताला अपनी इनायतें, अपनी बख्शिशें, अपनी रहमतें, अपने उलूम से तुझे मालामाल करता चला गया। लेकिन अफसोस कि तेरा हाल ये रहा कि जब तू कमाता हो गया, जब तू जवान हो गया, जब तू ताकतवर हो गया, जब तुझ में कुव्वत और ताकत आ गई, तो फिर इस सूरत में तू अपने रब से गुरूर करने लगा, अपने मुरब्बी से मुंह फेरने लगा और अपने रब से इन्हिराफ करने लगा, उसके मद्दे मुकाबिल बनने लगा। इसीलिए हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाते, खिताब करते हुए, यब्न आदम, ए आदम की औलाद, तेरा हाल ये था कि तू कमजोर था, मैंने तुझे कुव्वत और ताकत दी, और आज जब तुझे कुव्वत और ताकत मिली तो तू अपना बाजू मुझ ही से लड़ाने लगा, तू मुझसे मुकाबले पर उतरा, तू अपनी ताकत को मुझसे आजमाने लगा, तू मुझसे लड़ने लगा। लड़ ले, तकब्बुर कर ले, गुरूर कर ले, इतरा ले, पांव को जमीन पर मार ले, उछल उछल कर चल ले, और मेरे मुकाबले पर तुझे जो करना हो कर ले। लेकिन याद रख ले, ये सब वक्ती है, ये सब खत्म होने वाला है। न जवानी रहेगी, न कुव्वत और ताकत रहेगी, न बहादुरी रहेगी, न कुछ रहेगा। एक फिर तेरा दौर बुढ़ापे का आने वाला है जिसमें तू ऐसा हो जाएगा कि कदम कदम पर तू मोहताज बन जाएगा। तू उस दौर को याद कर ले तो तेरी जवानी में तेरा इतराना खत्म हो जाएगा। यह हदीस कुदसी का मजमून है जो मैंने आपको बयान किया। तो तआला जल्ल शानहू अपनी सिफत रुबूबियत को जिक्र करके ये बता रहे, यकीनन वालिदैन भी तरबियत करते हैं, उनके लिए भी रब्बानी का लफ्ज बोला गया, कुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। लेकिन माँ बाप की तरबियत महदूद है, मुस्तार है, मांगी हुई है, और अल्लाह की तरबियत दायमी है, मुहीत आलम है, सारी कायनात को घेरे हुए है, और अपनी जाती सिफत है तरबियत, किसी की दी हुई सिफत नहीं है। इसीलिए उसकी सिफत दाइमा में वो जिस तरह तरबियत करना चाहता है करता है। यही वजह है कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि वो कभी अपने बंदों को दौलत देकर तरबियत करता है और कभी दौलत लेकर तरबियत करता है। अगर अल्लाह देखता है कि इसको दौलत देने में गुरूर हो जाएगा, ये मेरे मुकाबिल होगा, ये तकब्बुर करेगा, तो इस सूरत में अल्लाह उसको गरीब रख कर उसके ईमान की हिफाजत करके उसकी तरबियत करता है। और अगर हक़ तआला देखता है कि अगर इसको फकीर रखा गया तो इस सूरत में इसकी फकीरी की बुनियाद पर वो कुफ्र के कलिमात बोल बैठेगा और ये ईमान से निकल जाएगा। अल्लाह उसको दौलत देकर उसके ईमान की हिफाजत करता है। ये भी अल्लाह की शान करीमी और शान तरबियत है, ये भी अल्लाह ताला की शान तरबियत है। बहरहाल उसने अपने लिए अल्लाह के लफ्ज के बाद जो सिफत इस्तेमाल फरमाई वो रब्बुल आलमीन पहला वादा आलम अरवाह में हमसे लिया, वो भी रब का लफ्ज ही इस्तेमाल किया। बिस्मिल्लाह से कुरान का आगाज, वहां भी रब का लफ्ज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रहमान रहीम की सिफत। और सूरह फातिहा के जब आगाज फरमाया तो सबसे पहले अल्लाह के बाद जिस सिफत को इस्तेमाल फरमाया वो है रब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफें उस रब, उस अल्लाह के लिए है जो सारे जहान का रब है। मैं आलमीन के सिलसिले में कल कुछ बातें अर्ज कर चुका हूं। और दूसरी आयत में फरमाया या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तेरे रब्बे करीम से किसने धोखे में डाल दिया। कभी अल्लाह कुरान में कहते हैं
रब्बुल आलमीन, कभी अल्लाह मुख्तलिफ आयात में अपने आप की रुबूबियत को साबित फरमाते हैं। हमें उस मुरब्बी की तरफ रुजू करना चाहिए जिसने हमारी तरबियत की। दुनिया में कोई हमारी मामूली तरबियत करता है कि हमें मदरसे में पढ़ा दिया, हमें स्कूल में पढ़ा दिया, सारी जिंदगी हम कहते हैं ये मेरे उस्ताद है जिसने मुझको एक हर्फ सिखाया, मैं उसका गुलाम हूं, चाहे वो बेच दे, चाहे वो मेरे साथ जो मामला करे। एक हर्फ के सिखाने पर, एक लफ्ज के सिखाने पर या चंद अल्फाज के सिखाने पर हम उस मुअल्लिम, उस मुदर्रिस, उस टीचर को, उस एहसान को कभी नहीं भूलते। तो क्या ख्याल है उस मुरब्बी का जिसने मां के पेट से उठाकर कब्र के पेट तक एहसान फरमाया हो। हमें उस मुरब्बी और उस रब और उस अल्लाह के बंदे बनना चाहिए और उसके तकाज़ों को पूरा करना चाहिए। ये सूरह फातिहा की पहली आयत से हमें सबक मिलता है। दूसरी आयत अर्रहमान अर्रहीम है। मैंने कल भी चंद बातें अल्लाह की सिफत रहमत के सिलसिले में अर्ज की थी। अल्लाह तआला जल्ल शानहू की रहमत का वाकया, अल्लाह तआला कैसे अपनी रहमत को जाहिर फरमाते हैं, किसी बंदे को इसका तसव्वुर भी नहीं हो सकता है कि अल्लाह ताला अपनी सिफत रहमत को कैसे जाहिर फरमाते हैं। मैंने कल भी चंद वाकयात जिक्र किए थे हदीस की रोशनी में कि एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुछ बच्चों को, जो परिंदों के बच्चे थे और उस पर परिंदा भी बैठ गया, उसको लेकर के आ गए। अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जैसे उम्मे फराख, फराख का माना बच्चे, इस उम्मे फराख को अपने फराख से, अपने बच्चों से जितनी मोहब्बत है कि वो उसके लिए अपने आप को कैद कर रही है एक माँ, फरमाया अल्लाह को उससे कई दर्जा अपने बंदों से मोहब्बत है। और मैंने कल और भी कुछ रिवायात पेश की थी कि जिन रिवायात के अंदर सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन जो रिवायत में है कि कुछ औरतें कैद होकर के आई और उसमें एक औरत जो है उसका सीना दूध से भर गया था और जो बच्चा सामने आता उसको दूध पिलाती थी। हजरत ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि क्या इस औरत को उसका बच्चा मिल जाए तो क्या ये उसको आग में डाल देगी? फरमाया हरगिज नहीं। तो फरमाया मेरा रब उससे ज्यादा रहमतों वाला है। यही वजह है कि गालिबन मैं किसी मजलिस में एक हदीस नकल कर चुका हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बंदे आसी और गुनहगार जब अपने रब की तरफ चलता है और अपने रब से माफी मांगने चलता है और अपने रब की तरफ दौड़ता है तो उस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल देते हुए यूं समझाते हैं कि इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक आदमी अपने साजो सामान के साथ सफर कर रहा है और रास्ते में थक गया और एक दरख्त के नीचे लेट गया और ऊँटनी को छोड़ दिया ताकि चारा चल ले, लेकिन जब उठा तो ऊँटनी गायब थी, पानी भी उस पर, खाना भी उस पर। ये चारों तरफ दौड़ता रहा, बहुत शिद्दत की धूप थी, न पानी है न खाना है। अब जाकनी का उसका वक्त हो गया, वो दरख्त के नीचे सो गया कि शायद अब मौत आ जाएगी। आंखें बंद करके पड़ा हुआ था, कमजोरी का आलम था, बेहोशी और नीम बेहोशी के अंदर वो चल रहा था भूख की वजह से। इतने में किसी चीज के चलने की आवाज आई, उसने आंख खोली तो उसकी ऊँटनी और उसकी सवारी मौजूद थी। वो उठा, उसने पानी पिया, खाना खाया, उसकी जान बची। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते बताओ जो मौत के मुंह में पहुंच चुका हो उसको जब अपना दाना पानी और सवारी मिल जाए तो उसको कितनी खुशी होती है। फरमाया कि जब गुनहगार और आसी बंदा, मुजरिम बंदा जो अल्लाह का दर छोड़ करके चला गया है, वो जब अल्लाह के दर पर आता है और माफी मांगता है तो जितना उसको सवारी के मिलने पर खुशी हुई है, अल्लाह इससे ज्यादा अपने मुजरिम बंदे की तौबा पर खुश होता है। आप रब करीम, इसीलिए तो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने का एक वाकया है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की एक औरत मुरीदा थी और वो आपसे बैठ थी, शौहर का इंतकाल हो गया, एक बेटा था। उमूमी तौर पर होता यह है कि जब बच्चा यतीम होता है तो तरबियत का निजाम कम रहता है, चूंकि बाप का सहारा नहीं होता। बेटा आवारा हो गया, माँ बार बार हजरत हसन बसरी के पास लेकर आती थी कि हजरत दुआ फरमा दीजिए इसकी। बार बार दुआ, समझाना उसको, लेकिन चूंकि गलत लत पड़ चुकी थी शराब की, गलत दोस्त, गलत सोहबत मिल चुकी थी, जिसके नतीजे में वो गलत रास्ते पर चला गया। अब हुआ है कि शिद्दत शराब की वजह से वो शदीद बीमार रहने लगा।
اور بیماری میں ایسا گھیر گیا کہ اب موت کے قریب جانے لگا. خود اس کو احساس ہوا کہ مجھے اپنے رب سے توبہ کرنا چاہیے. فرمایا کہ مجھے نہ توبہ کرتے آتا ہے اور نہ میں اپنے رب کے دربار میں کھڑا ہو سکتا ہوں. اپنی ماں سے کہنے لگا امی ذرا اپنے شیخ سے کہو کہ وہ میرے لیے دعا بھی کریں اور میرے پاس آ کر کے ذرا توبہ کے کلمات بھی مجھے سکھائیں تو میں توبہ کروں. ماں گئی اور جا کر کے کہا تو حضرت نے فرمایا کہ ساری زندگی سمجھایا نہیں سمجھا, اب وہ کیا سمجھے گا. حضرت کے دل پر ایک اثر سا تھا, اس لیے آپ نے فرمایا اب وہ کیا سمجھے گا, ساری زندگی اس کو سمجھایا ہے. حضرت نے منع کر دیا. ماں آئی لیکن بولتی نہیں ہے. بیٹا بار بار پوچھ رہا ہے امی کیا ہوا, شیخ آ رہے ہیں, حضرت نے کیا فرمایا. پھر ماں کی آنکھیں بھر آئی, دل بھر آیا, رو کر کے کہا بیٹا تو کتنا نکما ہے کہ شیخ نے آنے سے انکار کر دیا. اسی عالم میں بیٹے کو بھی رونا آیا اور جن ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اس کو توبہ آتی تھی اس نے توبہ کی. اللہ کا کرنا کہ اس کے بعد وفات ہو گئی اس کی. حضرت حسن بصری کو اطلاع کی گئی کہ حضرت کم سے کم آپ نماز پڑھا دیں. حضرت نے فرمایا کہ نہیں, یہ ساری زندگی شراب میں رہا ہے اس لیے میں اس کی نماز بھی نہیں پڑھاؤں گا. اور اللہ کا کرنا کہ جنازہ چلنے لگا اور حضرت حسن بصری تشریف لے آئے اور جنازے کی نماز پڑھائی. اس بچے کی والدہ نے بعد میں پوچھا کہ حضرت آپ تو منع کر رہے تھے, پھر آپ کیوں آ گئے. فرمایا میں جب لیتا ہوں تو میں نے خواب دیکھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بچے نے اپنے رب سے سچی توبہ کی ہے تم اس کی نماز پڑھاؤ. جب بندہ سچے دل سے اللہ سے توبہ کرتا ہے حق تعالی اس کو معاف کر دیتا ہے, اس لیے کہ اللہ کی صفت رحمت کا غلبہ ہے. سبقت رحمتی غضبی, میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. اللہ فرماتے ہیں میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا کا دستور یہ ہے کہ باپ جب ناراض ہوتا ہے تو اس صورت میں اپنی بیوی سے, بچے کی ماں سے یوں کہتا ہے تیرے بچے کو کہہ دے کہ گھر سے نکل جائے. تیرے بچے کو کہہ دے, کیا لفظ استعمال کرتا ہے باپ, تیرے بچے کو